بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ذیشان بھائی اینڈ تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آپ لوگ یہاں پر اتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مجھے موقع دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انڈس کانکلیو کا, دنیا ٹی وی کا, کہ انہوں نے مجھے ادھر بلایا اور آپ لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع دیا. الحمرہ ویسے بھی ایک انٹلیکچوئل سینٹر ہے لاہور کا, اور لاہور انٹلیکچوئل کیپٹل ہے پاکستان کا, تو ادھر آنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہمارے دوست یعقوب بنگش صاحب ہر سال یہاں پہ تھنک فیسٹ کرتے ہیں, تو ہر سال ویسے بھی میں آتا ہوں. سو اٹس جوائے ٹو بی بیک. جو آج کا ٹاپک ہے وہ گورننس اینڈ ڈیولوشن کا ہے, کہ کیا مقصد یہ ہے کہ کیا ڈیولوشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور گورننس کے لیے, بہتر گورننس کے لیے. تو انگریزی کی ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف اٹ اینٹ بروک ڈونٹ فکس اٹ, کہ اگر کوئی چیز ٹھیک ٹھاک ہے, ٹوٹی ہوئی نہیں ہے, صحیح چل رہی ہے, تو کس کو فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر پاکستان میں حکمرانی اتنی اچھی چل رہی ہے جتنی کہ پنجاب کے مال روڈ پہ نظر آتی ہے, لاہور کے ہر طرف تصاویر الحمدللہ, تو پھر کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو اب دنیا بھی فتح کر چکے ہیں اور ہر چیز تو کر چکے ہیں, تو پھر آپ کو ڈیولوشن کی ضرورت نہیں ہے یا گورننس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن اگر تبدیلی کی ضرورت ہے, چیزیں صحیح نہیں ہیں, گورننس ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کو کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ تبدیلی ڈیولوشن ہو, کچھ اور بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ مقدمہ آپ کو پیش کروں گا, وہ یہ کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا ہے اور بہت عرصے سے نہیں چلا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اسٹرکچرل ریزنز ہیں, میں ان کی بات کروں گا. اور جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ کہ ہمارے جب تک ہم سگنیفیکنٹ ڈیولوشن نہیں کریں گے اور ریئل پاور نیچے تک ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو پہلے تو مجھے میرا جو سیڈ جاب ہے وہ آپ سب کو بتانا ہے. تھینک یو یعقوب, تھینک یو سو مچ. وہ آپ سب کو یہ بتانا ہے, جیسے کہ ایز اف آپ کو نہیں پتا, لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اچھا نہیں چل رہا. اور پاکستان نہ صرف اب اچھا نہیں چل رہا, بلکہ کئی سالوں سے اچھا نہیں چل رہا, بلکہ کئی دہائیوں سے اچھا نہیں چل رہا. اور جو افسوس کی بات ہے شاید وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر سیاستدان یا ایک پرٹیکولر فوجی لیڈر جو ہے وہ قابل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اچھا نہیں چلا. پاکستان سسٹمکلی اچھا نہیں چل رہا. ہم چہرے بدل رہے ہیں لیکن ہم نے ترقی نہیں دیکھی پاکستان میں. ہم اگر کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو ہم کو لگتا ہے نہیں, ہماری سیاسی جماعت نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. لیکن اگر ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے آدمی سے بات کرے اور شماریات دیکھے, اسٹیٹسٹکس دیکھے, تو یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ ویل. اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایک UNDP جمع کرتا ہے. UNDP از یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام, اور ان کا ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے جس میں وہ 3 چیزیں دیکھتے ہیں, تعلیم, صحت اور انکم, کہ ہماری اس کو کیا ہو رہا ہے, ہماری آمدن کو کیا ہو رہا ہے اوسطاً, ہماری صحت کو کیا ہو رہا ہے, اور ہماری تعلیم کو کیا ہو رہا ہے. اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹ کرتی ہیں, تعلیم اور صحت, انکم سے. کہ اگر آپ ادر تھنگس بینگ ایکول, جس کو اکانومسٹ کہتے ہیں, کہ اگر آپ کسی شخص کی اس کی آمدن بڑھاتے رہیں گے تو اس کی بچوں کی تعلیم, اس کے گھر والوں کی صحت شاید بہتر ہوتی رہتی ہے, ایوریج پہ بہتر ہوتی رہتی ہے, اور بڑا اچھا کوریلیشن ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے اچھی کالجوں میں, اسکولوں میں جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتے, وہ ایوریج پہ اتنے ہی ہوشیار ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ والدین کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو والدین ان کو اچھی اسکولیں, کالجوں میں بھیج دیتے ہیں. سو یہ کوریلیٹڈ ہوتا ہے انکم کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں, اور 3 اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ 168 نمبر پہ آتی ہے 193 ممالک میں. 168 نمبر پہ آئے ہیں ہم 193 ممالک میں. جیسے ہی آپ کو ایسے ہی انٹرسٹنگلی بتا دوں کہ پاکستان سے جو 2 پہلے ملک تھے, یعنی کہ 167 اور 166 اور 67 پہ, وہ لیسوتھو اور سینیگال تھے. تو اور ہم سے جو 2 برے تھے میرے خیال سے وہ
ہم سے دو برے بھی، کوئی گیمبیا تھا اور کوئی افریقہ کے ہی ملک تھے. تو پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز، بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، نیپال، سری لنکا کے مقابلے میں نہیں آتا ہے، ساؤتھ ایشیا میں نہیں آتا ہے. ہم سب سہارن افریقہ کی ایوریج پہ جاتے ہیں. ہم سب سہارن افریقہ کے اچھے ممالک میں نہیں ہوتے، ان کی ایوریج پہ ہوتے ہیں. تو ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 6 پوائنٹ گر گیا اس 2019 سے. اب ایسے ہی آپ کو بتانے کے لیے کہ 6 پوائنٹ گرنا کتنی بڑی بات ہے کہ یمن جہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے اس کا 4 پوائنٹ گرا ہے. یمن کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے، وہاں 4 پوائنٹ گرا ہے، ہمارا 6 پوائنٹ انڈیکس گرا ہے 2019 سے. اور ون ریزن اس لیے گر گیا ہے کہ یہ حکومت تو ہماری کبھی بھی بہت سروسز اچھی نہیں دیتی تھی، نہ اچھی کبھی تعلیم دی ہے، نہ اچھی کبھی صحت دی ہے. ہماری حکومت نے کبھی ڈیلیور نہیں کیا ہے. یہ جو عمرانی معاہدہ حکومت اور ہمارا ہے کہ جس کے اندر، اور ہمارا آپس میں ہے کہ جس کے اندر ہم اگر حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت ہم کو کچھ ڈیلیور کرتی ہے. اگر ہم غریب ہیں تو ہمارے بچوں کو تعلیم اور صحت دے گی. اگر ہم اور بزنسز کرتے ہیں تو ہم کو جسٹس ملے گا. ہمارے خلاف کوئی پولیس آربیٹری ایکشن نہیں کر سکے گی. بہت ساری اور سیف گارڈز دیتی ہے، روڈ دیتی ہے، رستے دیتی ہے، ڈیفنس دیتی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن دیتی ہے. یہ جو حکومت کلیکٹیو دے سکتی ہے ہم کو، تو ہمارے عمرانی معاہدے کے تحت حکومت بہت کم چیزیں ہم کو دیتی تھی، لیکن ہم بہت زیادہ ٹیکس دیتے تھے. لیکن پچھلے تو جو 5-6 سالوں میں جو ٹیکس اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری انکم کم ہوتی جا رہی ہے. اور انکم کم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انکم ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کے کوریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو گئی اور ہم ہیومن انڈیکس میں پیچھے جاتے رہے. ہندوستان جو ہے وہ 130 نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش 130 نمبر پہ ہے، ہم 168 پہ ہیں. مطلب یہ 38 پیسز جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے پیچھے ہونا. سری لنکا جو ہے وہ 87-88 نمبر پہ ہے. تو آپ سری لنکا سے تقریباً ڈبل برے ہیں اگر لسٹوں میں دیکھا جائے، اور ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی 40 پیسز برے ہیں. پاکستان کی اس وقت پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے پرچیسنگ پاور پیرٹی، جس کے اندر ڈالر کا ریٹ 300 نہیں لیتے، وہ 100 لیتے ہیں. پاکستان کا $5,500 ہے فی کس، ہندوستان کا 9,000 ہے اور بنگلہ دیش کا 8,500 ہے. یاد رکھیے کہ جب بنگلہ دیش کا ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا تو ان کی پر کیپیٹا انکم ویسٹ پاکستانیوں سے آدھی تھی. آج ان کی ہم سے 60% زیادہ ہے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو ہم جو ایچ ڈی آئی میں پیچھے رہ گئے. اگر آپ صحت میں دیکھتے ہیں، اگر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں، تو پاکستان میں 2,70,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں، جو کہ اسکول ایج کے ہیں، 5 to 16 ایئرز آف ایج کے 2,70,00,000 بچے باہر ہیں. یہ بائی دا وے از دا ہائیسٹ آؤٹ آف اسکول کڈز ان دا ورلڈ. پنجاب کے اندر وچ از بائی فار دا بیسٹ گورنڈ پروونس ان پاکستان، پنجاب کے اندر 1,10,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے. 1,10,00,000 بچہ. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں اس میں میجورٹی اب پرائیویٹ اسکول میں جانے لگی ہے، حکومت کی اسکول میں نہیں جاتی ہے. لاہور کے اندر 2002 سے حکومت میں نئی اسکول نہیں بنائی ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہوگی لاہور میں، اس لیے شاید حکومت نے نئی اسکول 2002 سے تعمیر نہیں کری. لیکن ایئر لائن آپ لوگ بنانے لگے ہیں، اچھی بات ہے. کیونکہ پی آئی اتنی اچھی چلا لیتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے کہ ایئر پنجاب بھی ہونی چاہیے. لیکن 2002 سے ہم نے اسکول نہیں بنائی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پنجاب میں 1,10,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. سندھ میں 70,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے. اگر آپ کو، اور جو یہ نہیں کہ پاکستان میں 40% بچہ اسکول کے باہر ہے، اور جو بچے اسکول میں ان کا میں حال بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ رورل ایریاز کا سروے ہے کہ بلوچستان کے اندر 37% بچے، اور ان کو پڑھایا جاتا ہے، یہ 5 سے 16 سال کے بچے ہیں، 5ویں جماعت کے بچے ہیں. 5ویں جماعت کے بچے 37% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 63% نہیں پڑھ سکتے. 46% بچے اردو کا 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں یا سمپل سٹوری پڑھ سکتے ہیں. اور صرف 26% بچے 2 ڈیجٹ کی ڈویژن کر سکتے ہیں، میتھ کر سکتے ہیں 5ویں جماعت کی. ٹھیک ہے. پنجاب کا سب سے اچھا کشمیر ہے اس میں. سندھ کا میں بتا دوں کہ صرف سندھ سب سے برا ہے. 27% بچے صرف ڈویژن کر سکتے ہیں، 39% بچے صرف اردو، سندھی یا پشتو میں کوئی کہانی پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 22% بچے جو ہیں وہ انگریزی کے 2 سینٹنسز پڑھ سکتے ہیں. اور پنجاب میں یہ تینوں نمبر جو ہیں یہ 60% کی دہائی میں ہیں.
یعنی کہ 40% بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے، 5ویں جماعت کا بچہ، وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر پا رہا، دوسری جماعت کی انگریزی نہیں پڑھ سکتا، جس کو ہم اسکول میں بھیج رہے ہیں۔ جو اسکول میں نہیں جا رہے 40% بچے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پاکستان میں ہم صحت نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو، سوری ایجوکیشن نہیں دے پا رہے اپنے بچوں کو۔ یہ کس طرح یہ کمپیٹ کریں گے اس آئی ٹی کے دور میں، اس اے آئی کے دور میں، وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم دے نہیں کر رہے۔ پھر پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے پاپولیشن کا۔ وی آر گروئنگ آور پاپولیشن 2.55% لاسٹ اس کے سینسس کے مطابق، اب کہہ رہے ہیں وہ شاید 2.4 ہو گئی ہے۔ دس از دا ہائیسٹ، بائی فار دا ہائیسٹ پاپولیشن گروتھ ان ساؤتھ ایشیا۔ اگر اب جیسے اگر آپ میں سے کچھ اگر وہ ہوں اس ایج کے، چلو لوگوں نے پڑھا تو ہوگا ہی، جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، تو اگر آپ کو یاد ہے کہ جو الیکشنز ہوئے تھے 70 کے اندر، اس میں مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی 160 سیٹیں جیتی تھی ایسٹ پاکستان میں 162 سیٹوں میں، اور یہاں پہ بھٹو صاحب کی پارٹی 83 سیٹیں جیتی تھی 138 سیٹیں میں۔ مائی پوائنٹ از کہ وی ہیڈ ویسٹ پاکستان از 83 سیٹس 138 سیٹس اینڈ ایسٹ پاکستان had 162 seats. They were 60% of the population. Today they are about 16-17 crore people and we are 25 crore people. We have 80 lakh kids born every year. 80 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ 2 کروڑ 70 لاکھ بچہ آپ کا اسکول کے باہر ہے۔ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا 80 لاکھ، اس کو 4 سال بعد آپ کو اسکول بھیجنا ہوگا۔ نہ آپ کے پاس وسائل ہیں، نہ آپ کے پاس کلاس روم ہے، نہ آپ کے پاس ٹیچر ہے، نہ آپ کے پاس ول ہے۔ تو آپ کی یہ جو پاپولیشن جو الٹریٹ ہے وہ بڑھتی رہے گی 20 سال کے اندر۔ یہ میں 20 یہ بتا رہا ہوں میں 2010 سے 15 سال کے اندر، جب سے یہ 18ویں ترمیم آئی ہے اور اس کے بعد NFC ایوارڈ آیا ہے، جس کے اندر ہم نے صوبوں کو بہت پیسے دیے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے ٹیکس زیادہ ہیں، اس پہ میں آتا ہوں 1 منٹ میں۔ پاکستان کے اندر 1% صرف وہ بڑی ہے لٹریسی کی اسپیڈ۔ 59 ہوتی تھی، سوری 59 ہوتی تھی، اب 60 ہو گئی ہے۔ دیٹس اٹ۔ ابھی بھی 10 میں سے 4 لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لٹریٹ نہیں ہیں۔ اور جو میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو، میری بات پہ اعتبار کریں کہ جن کو ہم لٹریٹ بولتے ہیں، وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا کہ اب تھوڑا بہت مطلب یہ کہ اگر وہ کلمہ ولمہ پڑھ لے اور ایک آدھ چیز پڑھ لے تو ہم اس کو لٹریٹ بول دیتے ہیں۔ سو پاکستان کے اندر ہم نے بالکل تعلیم نہیں دی، نہ ہم پاپولیشن پلاننگ کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کو ہیلتھ دے پا رہے ہیں۔ 40% بچہ پاکستان میں سٹنٹڈ ہے، 17% بچہ ویسٹڈ ہے۔ واٹ از اسٹنٹڈ؟ دس از انڈر دی ایج آف 5۔ Stunted is when your height is not according to your age, because آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر اتنا کھانا نہیں ملا ہے، تو اگر 5 سال کا بچہ اتنا ہونا چاہیے تو وہ اس سے 8 انچ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مینٹلی بھی سٹنٹڈ ہو جاتا ہے۔ 17% بچہ ویسٹڈ ہے۔ ویسٹڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی ہائٹ برابر ہے آپ کی ایج کی، لیکن لاسٹ ایئر آپ کے پیرنٹ کی یا ماں کی یا آپ کی جاب چلے گئی، آپ کو لاسٹ ایئر پورا کھانا نہیں ملا، تو آپ ویسٹ ہو گئے، آپ کی وزن جو ہے وہ بہت کم ہو گیا آپ کی ایج کے مطابق، اور پھر مینٹل سٹنٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ 40% کی جو سٹنٹنگ ہے نا، یہ ہم 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی، ہم نمبر موو نہیں کر سکے، سو ہم صحت بھی نہیں دے سکتے۔ 42% پاکستانی عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، 1-2 آئرن کے انجیکشنز ہم ان کو نہیں لگا سکتے۔ ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ جا کے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو نیو نیٹل مورٹیلٹی ہے، 28 دن میں جو بچہ مرتا ہے، وہ پاکستان از جوائنٹلی نمبر 2 with ساؤتھ سوڈان۔ The worst is Lesotho, second worst is Pakistan. And I promise you that the kids born in Karachi, where I live, in KDA or Clifton and Defence, they don't die that speed. Kids born in Gulbarg or Model Town, you know, in Kent, they don't die at that speed. It is kids who Rahim Yar Khan who are dying like this. And agar aap Rahim Yar Khan ke bachchon ka dekhein, so they are worse off than Lesotho, they are worse off in South Sudan. Ye humne haal kiya hua hai is mulk ka. آگے بڑھتے ہیں ہم، تو ہم تعلیم میں فیل ہو گئے، ہم صحت میں فیل ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہندوستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی ہم سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے 76 سال میں کبھی بھی 3 سال 5% گروتھ نہیں کری ہے، کیونکہ ہم وہ سائیکل میں پھنس جاتے ہیں جس کو ہم بوم اینڈ بس سائیکل کہتے ہیں۔ کبھی 3 سال لگاتار 5% گروتھ نہیں کری ہے۔ ایک سال کبھی 6% گروتھ کرتے ہیں، اگلے سال بسٹ ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان ہم سے ہر سال آگے بڑھ رہا ہے۔ 2000 کی پہلی ڈیکیڈز میں ہم سے وہ آگے نکل گیا پر کیپٹا جی ڈی پی، اور ہر سال ہم سے زیادہ امیر ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم 5.5 میں ہیں، وہ 9 پہ ہے اب۔
اور بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل گیا، اور وہ بھی ہر سال 2000 کی دہائی سے نکل رہا ہے۔ 20 سال سے وی آر ایکچولی موونگ بیہائنڈ آر کمپیٹیٹو کنٹریز، ہر ملک سے ہم پیچھے جا رہے ہیں 20 سال سے۔ لیکن 3 سال میں ایک اور چیز ہوئی ہے، 3 سال میں ہم اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں سے ہر سال پاکستان کی پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہوئی ہے، پرچیسنگ پاور کم ہوئی ہے۔ یہ حکومت جو دعوے کرتی ہے کہ یہ انفلیشن کم کیا، یہ صحیح ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن ان کا نیریٹو اس لیے نہیں بک رہا کہ اگر آپ کی انفلیشن تو بالکل کم ہوئی ہے لیکن پرچیسنگ پاور اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے تیزی سے۔ سو جو چیز 60 سے 62 روپے کی ہو گئی، ہم تو 60 روپے کے بھی خریدنے کے وہ نہیں رہے مجاز۔ سو 3 سال سے یہ قوم غریب ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے ویری ایزیلی ریورسبل ٹرینڈ۔ آئی ڈونٹ ریئلی سی ہاؤ پاکستان گروز مور دین 3.5%۔ اس سال تھوڑی سی گروتھ کرنے کی کوشش کی ہے، پہلے کوارٹر کے اندر ہمارے پاس ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھ گیا پچھلے سال سے، اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا۔ And I'll again come to all of these things in a minute، کہ میں تو ابھی آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ پاکستان صحیح نہیں چل رہا۔ پاکستان میں جو ابھی ہاؤس ہولڈ سروے کروایا ہے، دس از دا ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ان پاکستان، 20% پہ آئی ہے۔ یوتھ ان امپلائمنٹ 27-28% پہ آئی ہے۔ گریجویٹ ان امپلائمنٹ شاید اس سے بھی زیادہ آئی ہے۔ تو ہمارے یہاں گروتھ نہیں ہے، ہم تعلیم نہیں دے سکتے، صحت نہیں دے سکتے، ہماری پولیسنگ اچھی نہیں ہے، ہم چوری چکاری نہیں روک سکتے۔ پولیس، میں یہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں، ہم تو سندھ میں رہتے ہیں تو پولیس شاید پنجاب پولیس سے بھی بری ہے، لیکن چلیں بہرحال آپ لوگوں کے لیے بھی زندگی کے اندر پولیس آپ لوگوں کے لیے رحمت تو نہیں ہے۔ موسٹ لائکلی تو موسٹ لوگوں کے لیے تو پولیس رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پولیسنگ صحیح نہیں کر سکتے، تو یہ ہم اچھا اس کے بعد ہم بجلی دیتے ہیں، دی موسٹ ایکسپینسو بجلی، ناٹ جسٹ ان دس ریجن but more expensive بجلی than Indonesia, more expensive بجلی than Malaysia, more expensive بجلی than Thailand, Cambodia, Vietnam, South Africa, Kenya and Ethiopia, and of course in every country in this region. And the reason I know this is because کہ یہ وہ ممالک ہیں جس میں اگر کوئی نائکی کو جوتے کی فیکٹری لگانی ہے تو ان میں سے کسی ایک پہ لگائے گا، یا اگر ایڈیڈاس کو لگانی ہے تو ان میں سے کوئی لگائے گا۔ ان سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں ہم، ان سب سے مہنگی گیس بیچتے ہیں۔ Not one country which has a cheaper gas or بجلی than us. اور 38.15% ٹیکس لیتے ہیں ہم نوکری پیشہ لوگوں سے، 49.5% ٹیکس لیتے ہیں ہم بزنس انڈیویجول سے، اور 61% ٹیکس لیتے ہیں ہم کارپوریشن سے۔ یہ جو پچھلے 3 مہینے میں مائکروسافٹ چھوڑ کے چلے گئی، پروکٹر اینڈ گیمبل چھوڑ کے جا رہی ہے، کریم چھوڑ کے چلا گیا، شیل چلا گیا، ایک لسٹ ہے۔ اپنے اپنے ریزنز بھی ہوتے ہیں، بٹ پاکستان از اے ویری پرائم ریزن فار دس۔ What are we doing؟ دنیا پورے بنگلہ دیش، شری لنکا، ہندوستان 15% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، 15% سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو۔ پاکستان 30% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو، 30% سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو۔ پاکستان کا 15% ہے انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی۔ ہم سیونگز نہیں کر سکتے، 12% سیونگز ہے کیونکہ بچے اتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے اوپر، مجھے آپ کو کبھی ایڈز نظر آئی ہیں پاپولیشن کنٹرول پہ؟ مطلب سیریسلی نہیں نظر آئے ہوں گی۔ I sell candy. I actually put more money on TV in ads for selling candies than the government of Pakistan does for population control. جتنی تصویریں ہم اپنے لیڈران کی لگاتے ہیں، اتنی تصویروں پہ اس سے آدھے پیسے ہم خرچ کر دیں شاید پاپولیشن کنٹرول پہ، پاپولیشن پلاننگ پہ، شاید اس سے آدھے بھی خرچ کر دیں تو شاید فائدہ ہو جائے۔ لیکن ہم کو یہ خیال نہیں آیا، کیونکہ اگر آج بچہ کی مہم شروع کریں گے تو 2 سال بعد اس کے ثمرات آنے شروع ہوں گے، 5 سال بعد اس کے ریئل ثمرات آئیں گے، تو 5 سال تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ سو میرا آپ سے کوئی مقدمہ ہے کہ پاکستان کی گورننس فیل ہو چکی ہے۔ یہاں پہ کچھ بھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ لوگ برے ہیں، لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، ہم لوگ ناقص ہیں، نالائق ہیں۔ نہیں، ہمارے ڈی این اے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ریئلی وی آر جسٹ ایز گڈ۔ ہمارے لوگ جاتے ہیں دنیا بھر میں بہترین کام کرتے ہیں، ہمارے لوگ یہاں پہ بھی بہترین کام کرتے ہیں۔ اور پرائیویٹ سیکٹرز وین اٹ کین اٹ ایکسیلز۔ ہمارے حکومت کے بیوروکریٹس، یہاں پہ بھی ایک سیکٹری صاحب آئے ہوئے ہیں، بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ہمارے لوگ برے نہیں ہیں، میں تو کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے سیاست کے اندر کچھ مسائل ضرور ہیں، اسٹرکچر آف گورننس خراب ہو گیا ہے۔ It is not the case کہ شہباز شریف doesn't want right now کہ ملک ترقی کرے، اٹ از ناٹ دا کیس کہ عمران خان ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ملک ترقی کرے۔ ایک تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، کمپیٹنس کا فقدان ضرور ہے، لیکن مور امپورٹنٹلی یہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ گورننس کا اسٹرکچر خراب ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔
میں اگر آپ سے کہوں کہ MCM LXI4 MCM LXI4 کو ملٹیپلائی کرو XXIII سے تو آپ کوئی نہیں کر سکیں گے. شاید جیشان شاید کر لے لیکن باقی کوئی نہیں کر سکے گا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں یہ معیز جعفری صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, یہ معیز جعفری نے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کری پاکستان میں ایمان سے, ٹھیک ہے. اس کو ابھی اس پینل میں شامل ہونا تھا بیکاز ہی وانٹڈ ٹو ڈس ایگری ود می اینڈ ہی از ان مائی پارٹی. تو اگر میں آپ کو یہ کہوں نا MCM LXIII کا تو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ 1964 کو 23 سے ملٹیپلائی کر لو, آپ سب کر لیں گے. یہ اسٹرکچر ڈفرنٹ ہو گیا. جب رومن نیومرلز میں لکھتے تھے تو کام ان سے نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد وہ ایکچولی عربک نیومرلز ایکچولی انڈین نیومرلز ہیں. جب انہوں نے عربک نیومرلز شروع کرے تو ان کو میتھ آنا شروع ہو گئی. ہم جو ہے نا وہ رومن نیومرلز میں کام کر رہے ہیں. ہمارا جو رولز آف بزنس حکمرانی کے ہیں, ہمارے جو قوانین ہیں, ہمارے جو رولز ہیں, ہمارا جو اب جوڈیشل سسٹم تو میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں, لیکن باقی جو ہماری چیزیں ہیں ہم رومن نیومرلز میں کام کر رہے ہیں. اس لیے ترقی ممکن نہیں ہے. ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. So we need to change our structure. Why is the government so bad? And it's not just Pakistan. Governments are bad everywhere. Governments are arrogant everywhere. Governments کا نیچر ایسا ہوتا ہے بیکاز مناپلی ہوتی ہے. آپ کے یہاں اچھی بجلی کا سسٹم نہیں ہے کیونکہ آپ کے یہاں جو بجلی دیتا ہے لیسکو وہ ایک گورنمنٹ مناپلی ہے. لیکن میں کراچی میں رہتا ہوں, وہاں پہ بھی بجلی کا اچھا سسٹم نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک الیکٹرک بھی مناپلی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی یہ مناپلی ضرور ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ رسپانسو ہوتا ہے لیسکو سے زیادہ, لیکن پھر بھی بہت زیادہ رسپانسو نہیں ہوتا کیونکہ وہ مناپلی ہے. جو اکنامکس میں لوگ سکھاتے ہیں کہ مناپلی ول بی اے ویری بیڈ آؤٹ کم, ویری ویری بیڈ آؤٹ کم. اینڈ دیٹس وائی جب آپ کی ڈکریزنگ کاسٹ انڈسٹری ہوتی ہے یا ایسے ضروری چیز ہوتی ہیں تو آپ حکومت کو دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی ووٹرز کو رسپانس کرے گی. ہمارے یہاں ووٹنگ کی رسپانس اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن ووٹرز کو رسپانس کرنے کی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے, چلو چھوڑو اس کو, دیٹس اے ڈفرنٹ پینل انٹائرلی. مائی پوائنٹ از دس کہ اگر آپ I'm sorry, I'm getting ایک سیکنڈ لاسٹ. حکومت مناپلی ہے اور اگر آپ اس مناپلی کو ووٹ سے ٹینڈر نہیں, ووٹ سے وہ کنسٹرینٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس طرح کنسٹرینٹ کریں گے؟ پرائیویٹ سیکٹر کب اچھا چلتا ہے؟ جب پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مناپلی ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر اچھا نہیں چلتا. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن میں آ جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر اچھا چلنا لگتا ہے. جب بھی کمپٹیٹو مارکیٹ ہوتی ہے, اگر 2-3 پول والے بیٹھے ہوں گے اور ساری جو ہے وہ سیم پرائس ہوگی اور اچھی سروس بھی اچھی دے دیں گے. لیکن جب آپ کے پاس ایک محلے کے اندر ایک ہی پول والا ہوگا تو وہ پرائس بھی مہنگی کر دے گا. جب بھی مناپلی ہوگی وہ مہنگی کر دیتا ہے. تو ایک امریکن اکانومسٹ تھا چارلز ٹیبو, اس نے 1950 میں ایک لکھا کہ پیپل کین ووٹ ود دیئر فیٹ اف دیر آر اسمال جورسڈکشنز. چارلز ٹیبو کی یہ بات تھی کہ اگر چھوٹے چھوٹے جورسڈکشنز ہوں تو یو کین ووٹ ود دیئر فیٹ, مثال کے طور پہ. تو ورنہ تو یہ کہ بیوروکریٹس یا حکومت یا پولیٹیشنز چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لیں اور کم سے کم سروسز دیں. تو امریکہ میں مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو, تو سب کو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں اتفاق ہوا ہوگا اس بارے میں جاننے کا کہ اسکول ڈسٹرکٹس بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میری 2 بہنیں ادھر رہتی تھیں, ان کے بچے اسکول جاتے تھے, پبلک اسکولس. تو وہ کہاں رہتے تھے اس کا ڈیسیشن اس پہ ہوتا تھا کہ کس محلے کی اسکولیں اچھی ہیں, کہ بیتھل پارک کی اسکولیں اچھی ہیں یا ساؤتھ پارک کی اسکولیں اچھی ہیں یا ماؤنٹ لیبنن کی اسکولیں اچھی ہیں. تو وہ دیکھتے تھے کہ ماؤنٹ لیبنن کی پراپرٹی ٹیکس کتنا ہے اور اسکولیں کتنی اچھی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کہاں رہنا چاہیے, اور ہاؤس پرائسز بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی تھی. تو یہ آپ کمپٹیشن کر کے ان کو پریشر ڈالتے ہیں حکومت کو کہ یو ہیو ٹو پرووائڈ سروس. اگر نہیں تو سارے کے سارے بیتھل پارک سے نکل کے ماؤنٹ لیبنن چلے جائیں گے. یہ ایکچوئل سبربز ہیں پٹسبرگ کے, جہاں پہ میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے. سو اگر ہم بھی کہیں سے کمپٹیشن لے آئے نا ان چیزوں میں تو شاید اچھا ہو جائے. لیکن تھوڑا بہت کمپٹیشن ہوتا ہے کبھی کبھار دیکھا دیکھی کے اندر, تو وہ کے پی اور پنجاب میں کبھی کبھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور اچھی بات ہو رہی ہے. آج کل تو الحمدللہ سندھ کے اندر اور پنجاب میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ہماری بہن مریم جو ہے وہ تقریباً جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں پنجابی جاگ گئے تو تیرا کیا ہوگا کل یہ.
میں نے کہا تھوڑی سی زیادہ ایکیڈیمک ایکسرسائز ہو گئی تھی تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ آپ لوگ تو جاگ رہے ہیں کہ نہیں. So anyway, تو پوائنٹ از دس کہ اگر ہم ڈیوالو کر لیں چیزیں. اب میں آپ کو پنجاب کی ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ورکڈ ان پنجاب گورنمنٹ. سو یو ہیو ون سیکرٹری who's running all the schools from Attak to Rahim Yar Khan. ٹھیک ہے. If Punjab were a country, it would be the 11th largest country in the world. Karachi, if it were a country, it would also be in the top 50 popular countries in the world. But Karachi کے اندر جب کچرا اٹھانا ہوتا ہے تو وہ میٹنگ بھی کراچی کی حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ میٹنگ بھی سندھ حکومت کے پاس ہے. کراچی میں بلڈنگ کنٹرول تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی کے پاس ہو جائے, وہ تو سندھ حکومت کے پاس ہی ہے جس کو آپ کو پرمٹ ملتی ہے بلڈنگ بنانے کی, فلورز کی. جو پنجاب کی اسکولیں چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے, جو پنجاب کے ہسپتال چلا رہا ہے وہ ایک بیوروکریٹ ہے. پنجاب کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں 70,000 لوگوں سے زیادہ کام کرتے تھے 2010-11 میں, جب 9-10-11 میں ادھر کام کرتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کتنے ہوں گے, 70,000 سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے. ایک آدمی چلا رہا ہے. کون سا کیا بریچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کدھر صفائی کرنی ہے, کدھر کنال کی لائننگ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, ایک فرد واحد. Why are we having doing this? So بہت سارے میرے جو چھوٹے چھوٹے جورسڈکشن بنا دیں, آپس میں کمپٹیشن ہوگا, اسکولیں اچھی ہو جائیں گی. وی ہیو کمپلیٹلی فیلڈ آور چلڈرن. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا سنگل بگیسٹ پرابلم اباؤٹ اکنامک چیلنج فیسنگ پاکستان. It is not current account deficit, it is not dollar price, it is not inflation, it is not unemployment. The single biggest problem facing Pakistan, the single biggest economic challenge facing Pakistan is the fact that 40% of your children is out of school, and those who are in school know nothing. That is the single biggest challenge. لڑکے پڑھے لکھے ہونا, لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے ہوں تو خود بخود اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. مگر ہم نے کسی کو پڑھا ہی نہیں رہا تو کہاں سے راستہ نکالیں گے؟ یہ کیوں انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی ہیں, وہاں سے گریجویٹ کر کے وہ مائکروسافٹ اور گوگل کے ہیڈ بن جاتے ہیں, اور ہمارے لڑکے اگر جاتے بھی ہیں شکاگو میں تو ٹیکسیاں چلا لیتے ہیں ڈیوان اسٹریٹ پہ. یہ ہم نے کیا کرا ہوا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر خراب ہے, کسی کی نیت خراب نہیں ہے. آئی پرومس یو دس, ایوری بڈی وانٹس کہ بچے پڑھ لے, لیکن آپ کا اسٹرکچر ہی خراب ہے. آپ کی جو ایجوکیشن کی منسٹریاں, پنجاب ایسا نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کی منسٹریاں وہ اپنے نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں, کہیں کسی صوبے میں بیچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو تعلیم نہیں دینی ہوتی بچوں کو, آپ کو نوکریاں دینی ہوتی ہیں اپنے ووٹرز کو. اس لیے آپ نے یہ حال کیا ہوا ہے. تو آپ تعلیم جس بچے کو نہیں دو گے اس کو پھر آپ اس کا کیا مستقبل کر لو گے؟ وہ کیا کرا لے گا؟ مطلب ویٹر بن جائے گا کہیں پر, چوکیدار بن جائے گا کہیں پر, کیونکہ تعلیم ہی نہیں دی آپ نے اس بچے کو. وہ غریب کو کیسے غریب آگے بڑھے گا؟ کیا سوشل موبلٹی ہوگی پاکستان میں؟ مطلب امیر لوگوں کے بچے امیر ہو جاتے ہیں, غریب لوگوں کے بچے غریب رہتے ہیں. امیر مطلب کوئی 1000-2000 لوگ ہوتے ہیں, بس دیٹس اٹ. یہ ملک چلا رہے ہیں آپ. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں, شاہد صاحب کا یہ موقف ہے اور میرا موقف تھوڑا سا مختلف ہے, وہی میں بتاؤں گا میں آپ کو, کہ اس ملک میں ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. ہر ڈویژن کو صوبہ ہونا چاہیے. آپ صوبے کا نام کچھ بھی رکھ لیں, ایڈمنسٹریٹو ڈویژن رکھ لیں, صوبے کے پاورز اس ڈویژن کو دے دیں. صوبے جو ہے نا ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کمپٹیشن ہو جائے گا آپس کے اندر. تو اگر آپ کے مثال کے طور پر لاہور کے اندر ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے, آپ کو لاہور میں سڑکیں اچھی نہیں ہیں, تو آپ فیصل آباد جا سکتے ہیں, اپنی فیکٹری ادھر لگا سکتے ہیں, اپنا گھر ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ہاؤس ادھر بنا سکتے ہیں, فارم ادھر بنا سکتے ہیں, بزنس ادھر لوکیٹ کر سکتے ہیں, ویئر ہاؤسز ادھر بنا سکتے ہیں. تو کمپٹیشن آپس میں ہو جائے گا. اور کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ تر ایتھنک ووٹنگ بیسڈ ووٹنگ کرتے ہیں تو ان کے وہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے. بلوچستان کے اندر جو آپ کی یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور ریبیلس موومنٹس ہیں, اس کی آدھی موومنٹ ختم ہو جائیں گی اگر آپ لوکل لوگوں کو امپاور کر دیں اور الیکشن ایمانداری کرا کے ان کو جیتنے دیں. لیکن اگر وہ اتنے سارے سردار ہیں بلوچستان میں اور کوئی سردار پین بلوچ لیڈر نہیں ہے, ہر اپنے ٹرائبز میں جیتتا ہے, تو اپنے ٹرائبز کے ایریا کے اندر لوکل گورنمنٹ ہوئی, ڈویژن ہوا, ڈسٹرکٹ ہوا, اس میں اس کی چودراہٹ ہو جائے گی. اس کو وہاں پہ کام بھی کرنا پڑے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا تو ہار جائے گا. سیم ود کے پی, سیم ود پنجاب اینڈ سیم ود سندھ. یہ شاہد بھائی کا موقف ہے. کیونکہ میں سندھ میں رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اور اتنا کہیں ریزسٹنس نہیں ہے جتنا کہ سندھ میں ریزسٹنس ہے ان سندھی اسپیکنگ پاپولیشن اباؤٹ پروونسز, کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کراچی چلے جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا.
بولتے ہیں سندھ ٹوٹ جائے گا. سندھ تو نہیں ٹوٹے گا, سندھ تو ایک جگہ ہی پہ رہے گا نا. مطلب وہ تو تالپور کے زمانے کے اندر بھی خیرپور کے تالپور الگ تھے, حیدرآباد کے تالپور الگ تھے, میرپور خاص کے تالپور الگ تھے, اور انفیکٹ خیرپور کے تالپوروں نے انگریزوں سے مل کے نیپیر کو مدد کی تھی کہ وہ حیدرآباد کے تالپور کے اوپر قبضہ کر لیں. لیکن آپ پروونس نہ بنائیں, آپ پروونس نہ بنائیں, لیکن ایک چیز تو کر دیں, آپ کچھ چیزیں تو ڈیوالو کر دیں. 4 چیزیں ہم نے صوبوں کو دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہم نے ان کو ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ختم کر دوں فوراً؟ 5 منٹ نہیں, 2 نہیں, 3 منٹ دے دو. ہم نے 4 چیزیں صوبوں کو دی ہوئی ہیں. ابھی تک تو شاہد بھائی کا موقف بتا رہا تھا, اپنا موقف تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. میں اچھا ایک آدھ کو I'll tell you a political joke if you want. مطلب 4 چیزیں ہم نے صوبے کو دی ہوئی ہیں, ایجوکیشن, اور ٹریلینز آف روپے دیے ہوئے ہیں. One of the reasons you're paying so much taxes is because 60%, in fact 62% of the money that you pay in federal taxes goes to the provinces. The provinces raise no money of their own. They think کہ یہ free میں پیسے آٹ رہے ہیں اور یہ بانٹ کے تھک رہے ہیں, ختم نہیں ہو رہے. 62% of the money you give in taxes go to the provinces. تو ہم نے 4 چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو تعلیم دی ہوئی ہے, تعلیم میں they have failed. ہم نے ان کو صحت دی ہوئی ہے, صحت میں they have failed. ہم نے ان کو پولیسنگ دی ہوئی ہے, پولیسنگ میں they have failed. ہم نے ان کو سیوک سروسز دی ہوئی ہے, لائک فلڈ پروٹیکشن, روڈز, رستے, پانی کی ڈلیوری, environmental things. ہم یہ صوبے جو ہیں for the most part اس میں فیل ہو گئے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ وفاق اپنی چیزوں میں کامیاب ہوا ہے. وفاق ہم کو پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین بجلی اور گیس بیچ رہا ہے, تو وفاق کامیاب نہیں ہے. لیکن ہم وفاق کا اتنا کچھ نہیں کر سکتے جو ہم صوبوں کا کر سکتے ہیں, کہ اگر ہم صوبوں کے اندر لوکل گورنمنٹ امپاورڈ, ٹرولی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کر دیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آج جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ پیپلز پارٹی کی گورننس سندھ میں ہے. اگر ان کی گورننس سندھ کے اندر یہ اٹروشس نہیں ہوتی جو ان کی ہے تو شاید بات نہیں ہوتی. اگر لاہور کے پنجاب کے تمام چیف منسٹروں کو صرف لاہور کا میئر بننے کا شوق نہیں ہوتا تو شاید ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی یہ وسیب صوبے کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر کے پی کے اندر تھوڑا سا ہزارہ صوبے کے علاقے کے اندر, ہزارہ صوبہ ہزارہ کے علاقے کے اندر اگر کے پی کی حکومتیں, پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومتیں اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے خرچ کر دیتی منصفانہ تو ہزارہ صوبے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. لیکن جہاں پہ پاکستانی کو کوئی پاور ملے گا وہ دوسرے کو دبائے گا تو صحیح, یہ تو ہماری خصلت ہے. سو اگر آپ, بہتر یہ ہے, احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیوالو کریں, سبسٹینشل چیزیں ڈیوالو کریں. یہ جو 4 چیزیں میں نے کہی تھی اس کے علاوہ آپ بلڈنگ کنٹرول ڈیوالو کر دیں, پراپرٹی ٹیکس ان کو ڈیوالو کریں, ان کو بولے ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس لیں. اور صوبے کو آپ کاش بلینک وہ نہیں دے سکتے کہ آپ نے فری میں پیسے بانٹنے, کم کرو ان کو اپنے پیسے جمع کرو. لیکن دیٹ سیڈ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر صوبے تو بنانے ہی پڑیں گے. اس لیے ان حکومتوں کو جنہوں نے اجارہ داری رکھی ہوئی ہے, جو این ایف سی کے لیے روز لڑتے ہیں وفاق سے, لیکن پی ایف سی اپنے حلقے میں نہیں کرتے, اپنے صوبوں میں نہیں کرتے, ان صوبوں کو, ان پارٹیوں کو, اور مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بہت فائدہ ہوتا ہے پولیٹیکلی یہ صوبے اس طرح انٹیک کرنے میں, کہ مسلم لیگ will probably lose South Punjab and perhaps North Punjab also. I know that. And People's Party will definitely lose Karachi. You cannot win, in Karachi, and probably even lose elsewhere in Sindh اگر آپ نے ہر ڈسٹرکٹ پہ صوبے بنا دیے تو ڈویژنز میں. But the point is that if you don't do this, if you don't have empowered local government, then eventually Pakistan is not going to be able to develop. پاکستان یہی ہم اپنے آپ سے پیچھے جاتے رہیں گے, یا کبھی 1 سال آگے بڑھ گئے, پاکستان میں بچے جاہل پیدا رہیں گے, ہم کانگو کی طرف جا رہے ہیں, میانمار کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں جانا, اور آج ہم کو ایک موقع ملا ہے, دنیا میں $65 کا تیل مل رہا ہے, آپ کے پریشرز کم ہو گئے ہیں فورن کرنسی پہ, امریکہ سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے, دیگر چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, اللہ نے آپ کو جب انڈیا سے فتح دی تو آپ کی دنیا میں عزت بھی بڑھ گئی ہے. اگر اس موقع کو فائدہ اٹھا کے ہم کچھ کر لیں, لیکن ہم اللہ کی مہربانی سے جتنے پاکستان ٹیم کیچ چھوڑتی ہے اس سے زیادہ ہم پاکستانی پولیٹیشنز اپرچونیٹیز لوز کرتے ہیں, تو ہم پروبیبلی لوز کر لیں گے. لیکن اللہ کرے ہم نہ کریں, اور یا تو یہ لوکل گورنمنٹ کر دو یا صوبے کر دو. وہ کہتے ہیں نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تھینک یو ویری مچ.